اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولما جاءهم کتاب من عند اللہ مصدق لما معهم وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا فَلَمَّا جَاءَهُم مَّا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ فَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْكَافِرِينَ بِئْسَ مَا اشْتَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ أَن يَكْفُرُوا بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ بَغْيًا أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده فباءوا بغضب على غضب وللكافرين عذاب مهين ولما جاءهم کتاب من عند اللہ، جب آئی ان یہود کے پاس کتاب جب آئی ایمان والوں کے پاس کتاب اللہ کی طرف سے، مصدق لما معہم، جو تصدیق کر رہی تھی ان کتابوں کی جو پہلے ان لوگوں کے پاس تھی، وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا، اور یہ یہودی پہلے کفار پر فتح مانگتے تھے، فَلَمَّا جَاءَهُم مَّا عَرَفُوا، پس جب آگئی وہ ذات جس کو پہچان لیا انہوں نے، کفروا بِہ، اس کا انکار کیا، فَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْكَافِرِينَ، پس کافروں پر اللہ کی لعنت ہے، بِئْسَ مَا اشْتَرَوْا بِہ أَنفُسَهُمْ، بہت برا ہے جو انہوں نے اپنی جانوں کو جن کے بدلے میں بیچا، ان یکفروا بما انزل اللہ بغیا، کہ وہ کفر کریں اس کا جو اللہ نے اتارا ہے، شرارت کرتے ہوئے اور حسد کرتے ہوئے، ان ینزل اللہ من فضلہ، اللہ تو اپنے فضل کو اتارتا ہے، علی من یشاء من عبادہ، اپنے بندوں پر میں سے جس پر چاہتا ہے، فباؤوا بغضب علی غضب، پس یہ غضب پر غضب لے کر لوٹے، وللکافرین عذاب مہین، کافروں کے لیے رسوا کرنے والا عذاب ہے۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، پچھلے درس میں گزرا تھا اور اس میں تذکرہ یہود کی اپنی کتابوں کا تھا، تورات کا تھا، اسی طرح باقی کا کہ جن میں انہوں نے تغیر اور تبدل کیا اور ان کے احکامات کی پابندی نہیں کی اور ان کو انہوں نے توڑ دیا، اس کا بیان تھا۔ اب یہاں پر قرآن کریم کا بیان ہے کہ جب قرآن کریم کا نزول ہوا تو اس کے ساتھ بھی ان لوگوں نے کیا رویہ اختیار کیا، اس کو بیان کیا جا رہا ہے۔ فرمایا وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ، جب ان کے پاس اللہ کی طرف سے کتاب آ گئی، قرآن کریم آ گیا، مصدق لما معہم، جو تصدیق کر رہا ہے اس کی جو ان کے پاس تھا، تورات کی تصدیق قرآن کر رہا ہے، انجیل کی تصدیق قرآن کر رہا ہے، زبور کی تصدیق قرآن کر رہا ہے، پہلی کتابوں کی تصدیق کر رہا تھا۔ جب پہلی کتابوں کی تصدیق کر رہا تھا، تقاضا یہ تھا کہ یہ قرآن کو مانے، قرآن کا انکار نہ کرے، لیکن پھر بھی ان یہودیوں نے قرآن کا انکار کیا، قرآن کو نہیں مانا، لہٰذا اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ حسد اور ضد اور عناد کی وجہ سے انہوں نے نہیں مانا، ورنہ یہ قرآن تو پہلے والی کتابوں کی تصدیق کر رہا تھا، اور عقل کا تقاضا بھی یہ تھا کہ ماننا چاہیے کہ بھائی ان کی کتابوں کی مخالفت تو نہیں کر رہا ہے، تو لہٰذا اگر یہ قرآن ان کی مخالفت کرتا پھر یہ چاہتے، کہتے جی ہماری کتابوں کی مخالفت کر رہا ہے، جبکہ ایسی بات نہیں۔ جیسے قرآن میں میرے آقا کا تذکرہ، تورات، زبور، انجیل میں بھی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف بیان ہیں اور آقا کا تذکرہ ہے، فرمایا یہ حال۔ اور درمیان میں ایک اور ان کی بات بتائی یہود کی، فرمایا وہ یہ ہے وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا، پہلے
کافروں پر فتح طلب کرتے تھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے، یہاں تک کہ آتا ہے حدیث میں کہتے تھے اللہم انصرنا علیہم بن نبی المبعوث آخر الزمان، اے اللہ جو آخری نبی آئے گا اس نبی کے وسیلے سے اور اس نبی کے واسطے سے ہمیں ان لوگوں پر فتح دے دے۔ اور کبھی ایسا بھی کرتے تھے یہ یہود، مشرکین کو ڈراتے تھے کہ ایک نبی آنے والا ہے، وہ آئے گا اور ہم اس کے ساتھ مل کر پھر ہم تمہارے ساتھ لڑیں گے اور ہمیں فتح ملے گی۔ اور ایک معنی یستفتحون علی الذین کفروا کا یہ کیا کہ وہ کھولتے، فتح کا معنی ہے کھولنا، کہ وہ کھول کھول کر بیان کرتے تھے اور وہ کہتے تھے کہ ایک نبی ہمارا آنے والا ہے آخر میں، تم کر لو جو کرنا ہے، بعد میں ہم تم سے نمٹ جائیں گے۔ یہ کیفیت تھی۔ فلما جاءہم ما عرفوا، فرمایا جب وہ ذات آ گئی جس کو انہوں نے پہچان لیا۔ پہلے گزر گیا کہ آپ کو تو اس طرح پہچانتے تھے جیسے اپنی اولاد کو، جب پہچان لیا کفروا بہ، اب انکار کر دیا، اب کفر کر دیا، انکار کر دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ کیوں انکار کیا؟ اب حسد میں کرنے لگ گئے، ضد میں آ گئے، عناد میں آ گئے اور کہنے لگے جی یہ بنو اسماعیل میں کیوں آ گیا؟ یہ تو بنی اسرائیل میں آنا چاہیے تھا، ہماری قوم میں سے آنا چاہیے تھا، یہ اسماعیل کی اولاد میں سے کیوں ہے؟ اس لیے حسد اور ضد کی وجہ سے، حالانکہ انہیں یہ معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ نے کوئی وعدہ تو نہیں کیا تھا کہ بنی اسرائیل ہی میں آخری نبی بھیجوں گا، اللہ کا کوئی وعدہ بھی نہیں تھا، اور اللہ نے بنی اسرائیل میں تو بہت سارے انبیاء علیہ السلام بھیجے، ہزاروں میں بھیجے، تو اگر بنی اسماعیل میں آ گئے تو اس میں کیا آ رہی تھی؟ لیکن نہیں، اب وہ ضد اور عناد کی وجہ سے کہ ہماری قوم میں یہ نہیں آئے، یہ دوسری قوم کے ہیں، لہٰذا نہیں مانتے ہیں، تو انہوں نے کفر کیا اور انکار کیا۔ جب انہوں نے کفر کیا، انکار کیا، تو اللہ رب العزت نے پھر ان کے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ فرمایا اس کفر اور انکار کی وجہ سے فلعنت اللہ علی الکافرین، اللہ نے کافروں پر لعنت کی، پھر یہ اللہ کی لعنت کے مستحق ہو گئے، اللہ کی رحمت سے دور ہو گئے، اللہ کی طرف سے پھٹکار ان پر پڑی اور ملعون ہو گئے اور لعنت کے مستحق ہوئے۔ آگے فرمایا بئس ما اشتروا بہ انفسہم، فرمایا کہ ان ظالموں نے ایسی بری حرکت کی اور اتنی بری حرکت کر کے کمایا کیا؟ کہا انہوں نے اتنی بری حرکت کر کے انہوں نے نہایت ہی بری چیز کے بدلے میں اپنی جانوں کو بیچ دیا، اپنے نفسوں کو بیچ دیا۔ اشتروا کا معنی جیسے خریدنے کا آتا ہے اسی طرح بیچنے کا بھی آتا ہے۔ انہوں نے اپنی نفسوں کے بدلے میں گویا کہ اپنی جانوں کو انہوں نے بری چیز کے بدلے میں بیچ دیا، اور کیا تھا وہ؟ ان یکفروا بما انزل اللہ، کہ انکار کریں اس کا جو اللہ رب العزت نے اتارا ہے، یعنی اللہ رب العزت نے جو کتاب اتاری، جو شریعت دی، جو اللہ کی طرف سے وحی آئی، اس کا یہ انکار کریں کہ ہم قرآن کو نہیں مانتے، ہم اس وحی کو نہیں مانتے، ہم اس شریعت کو نہیں مانتے، اس کے بدلے میں اپنے نفسوں کے انہوں نے بیچ دیا۔ اور یہ کیوں؟ شرارت کرتے ہوئے اور حسد کرتے ہوئے کہ ایک نبی دوسری قوم میں کیوں آیا، ہماری قوم میں کیوں نہیں آیا۔ اور اللہ آگے فرماتے ہیں حقیقت یہ ہے ان ینزل اللہ من فضل علی من یشاء، فرمایا یہ کون ہوتے ہیں یہ بات کہنے والے؟ اللہ رب العزت جس سے چاہیں اپنا فضل اتار دیں جس پر، جس کو چاہیں نبوت کا تاج اس کے سر پر سجا دیں، جس سے چاہیں اسے اپنی کتاب عطا کر دیں۔ یہ کون ہوتے ہیں ایسی بات کرنے والے؟ فرمایا حقیقت یہ ہے ان ینزل اللہ من فضلہ علی من یشاء، اللہ تو اپنے فضل یعنی اپنے وحی کو اتارتے ہیں جس سے چاہتے ہیں، من عبادہ ہی، اپنے بندوں میں سے۔ اور ان یہود کا حال کیا ہے؟ فباؤوا بغضب علی غضب، یہ تو غضب پر غضب لے کر واپس لوٹے۔ ایک تو غضب کس کا؟ ان پر اللہ کی لعنت آئی کہ انہوں نے اللہ کے نبی کا انکار کیا، قرآن کریم کا انکار کیا۔ پھر کیا ہے؟ اس کے ساتھ یہ ہے کہ انہوں نے گویا کہ یہاں پر نبی کی بات کو نہیں مانا تو کہہ دیا ان پر اللہ کی طرف سے غضب، غضبن یہ تنوین ہے اور اس کو تعظیم کی تنوین کہا جاتا ہے کہ بہت بڑا غضب اللہ رب العزت کا ان پر آیا اور یہ اس کے مستحق ہو گئے۔ پہلے تورات اس میں تغیر اور تبدل کی وجہ سے، پھر عیسیٰ علیہ السلام کا انکار کرنے کی وجہ سے، اور اب آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ پر اتارے جانے والی کتاب کا انکار کرنے کی وجہ سے وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ مُّهِينٌ، فرمایا کافر دنیا میں تو ہے ان کے لیے لیکن آخرت میں بھی ان کے لیے رسوا کرنے والا عذاب ہے، وہاں سب سے زیادہ رسوا یہ ہوں گے اور رسوائی ان کا مقدر بنے گی۔ تو پتہ چلا کہ آسمانی کتاب
اب تو قرآن کریم ہے، اس پر عمل کرنے سے، آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنے سے دنیا میں بھی کامیابی ہے اور آخرت میں بھی کامیابی ہوگی۔ اللہ رب العزت ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسول محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ وآل بیتہ اجمعین برحمتک یا